اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، فرینڈز پبلک سکول توسط شریف کی جانب سے میں لیاقت فاروق آپ کو کلاس اشرف کی اسلامیات پڑھاؤں گا۔ آج ہمارا لیکچر ہے دوسرا۔ پہلے لیکچر میں ہم نے پڑھا تھا عقیدہ آخرت کے اجزاء، آج ہم پڑھیں گے عقیدہ آخرت کی عقلی توجیہ۔ عزیز طلبہ دیکھیں، انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک زندگی عطا کی ہے۔ اس زندگی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موت کو بھی ساتھ جوڑا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ فرماتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک نفس نے، زیرو چیز نے، جاندار چیز نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اب جب ہر انسان نے، ہر زیرو نے مرنا ہے تو مرنے کے بعد کہاں جاتا ہے؟ تو عقل یہ چاہتی ہے، ہر شخص اس سوال کا جواب بھی جاننا چاہتا ہے کہ پھر مرنے کے بعد ہم جاتے کہاں ہیں، ہمارے ساتھ ہوتا کیا ہے اور وہاں ہمارے ساتھ کیسا سلوک ہوتا ہے، لیکن اس بات کو جاننے کا ذریعہ بھی تو کوئی نہیں۔ اور یہ بات ہمارے تجربے اور مشاہدے سے بھی باہر ہے، اس لیے کہ آج تک ایسا ہوا نہیں ہے کہ کوئی مرنے کے بعد دوبارہ واپس آیا ہو اور اس نے آ کر یہ بتایا ہو کہ قبر میں وہاں پر کچھ ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے، سوال جواب کیسے ہوتے ہیں، منکر نکیر کیسے ہوتے ہیں اور وہاں کا نظام کیسا ہے، آج تک ایسا کسی نے بتایا نہیں ہے۔ لیکن ہمیں اللہ نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عطا کیے ہے، تو یہ جو اللہ نے ہمیں عظیم مسیح حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عطا کیے ہیں، تو اللہ نے ان کو یقینی علم عطا کیا اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی امت کو عطا کیا۔ تو یہ ایک اطمینان بخش جو ہے کہ ہمیں اس بات کو مان لینا چاہیے کہ جو ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اور اللہ نے اپنے پیارے پیغمبر کو بتلایا ہے، وہی بات سچ ہے اور یہی معقول بات ہے۔ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھنے والا ہر شخص عقیدہ آخرت پر ایمان رکھتا ہے، کیونکہ یہ عقیدہ ہمارے سچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ہم تک پہنچا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کو اللہ نے زندگی عطا کی، انسان کے اوپر ایک موت آئے گی اور انسان کو قبر کے اندر رکھا جائے گا، وہاں پر انسان سے سوال اور حساب کتاب ہوگا، وہاں پر انسان کو جنت اور جہنم دکھائی جائے گی، وہاں پر میری شکل و صورت دکھائی جائے گی اور وہاں پر انسان کو جنت کی ہوائیں پہنچائی جائیں گی، وہ اگر اچھا ہے یا برا ہے اس کے ساتھ اسی جیسا حساب کتاب ہوگا۔ تو آج سائنسدان بھی اس بات پر ہے، آج 1400 سال بعد انسان کی سائنس اس بات پر متفق ہے کہ یہ سورج، یہ چاند، ستارے، یہ سارا کچھ کیا ہو جائیں گے، بے نور ہو جائیں گے، ٹھنڈے ہو جائیں گے، سیارے ایک دوسرے سے ٹکرا جائیں گے، دنیا تباہ و برباد ہو جائے گی۔ حالانکہ اللہ نے آج سے 1400 سال پہلے قرآن پاک میں فرمایا اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتصرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت اذا السماء انشقت واذنت لربها وحقت۔ یہ آج سے 1400 سال پہلے اللہ نے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو علم دیا اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے ہم تک پہنچایا۔ اور دوسرا یہ کہ انسان کے تمام اعمال کا ریکارڈ جو ہے وہ اللہ کے ہاں محفوظ ہو رہا ہے۔ اب انسان کو جو اللہ نے جو وجود بخشا ہے، انسان چل پھر رہا ہے، کام کر رہا ہے، دنیا کو دیکھ رہا ہے، دنیا کی چیزوں سے فائدہ اٹھا رہا ہے اور یہ جو کچھ کر رہا ہے یہ سارے کا سارا انسان کا اللہ کے ہاں محفوظ ہو رہا ہے۔ اللہ نے انسان کو کرام کاتبین کے ذریعے محفوظ کر دیا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کہ یہ جو بندہ ہے ان کرام کاتبین کے ہر وقت نظر میں رہتا ہے۔ جو انسان عمل کرتا ہے، اچھا کرتا ہے، برا کرتا ہے، یہ کرام کاتبین جو ہمارے منہ پر بیٹھے ہوتے ہیں یہ ان کو فوراً لکھ لیتے ہیں۔ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں جب میدان محشر میں انسانیت جمع ہوگی تو وہاں پر ہر انسان کا اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ ریکارڈ پیش کریں گے۔ اور اس بات کا سائنس میں بھی یہ ثبوت ہے کہ آواز کی جو لہریں ہوتی ہیں گرد و پیش کی چیزوں پر اپنا نقش چھوڑ دیتی ہیں۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن، حشر کے دن عدالت کو لگائے گا اور بے مثال حق اور انصاف کے ساتھ ہمارے اچھے اور برے اعمال کے جزا اور سزا بھی دے گا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ انسان اگر چھوٹا عمل کرے گا رائی کے دانے کے برابر، اللہ اس کا بھی بدلہ دے گا، اور اگر برائی کرے گا اللہ اس کا بھی بدلہ دے گا۔
اور عقل تو یہ خود بھی چاہتی ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر اس دنیا میں کوئی شخص نیکی کرتا ہے تو اکثر اوقات اس کا مکمل اور صحیح فائدہ اس کو حاصل نہیں ہوتا۔ آج دنیا میں اگر کوئی کسی سے کوئی نیکی کرتا ہے تو اس کا الٹ ہوتا ہے، اور جناب والی اس کے ساتھ وہ معاملہ نہیں کیا جاتا جو نیکی تقاضا کرتی ہے۔ اور ایک شخص برائی کرتا ہے اور اکثر حالات میں ہر قسم کے وہ نقصان سے یا تو بالکل ہی بری ہو جاتا ہے، یا اس برائی کے مقابلے میں بہت سا معمولی اس کا نقصان اس کو اٹھانا پڑتا ہے۔ آج دنیا میں کتنے قتل ہوتے ہیں مظلومانہ طریقے سے، بچوں کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے، بچوں کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے، غریب سے ظلم ڈھایا جاتا ہے، غریب کا حق کھایا جاتا ہے، یتیم کا حق کھایا جاتا ہے، اور قانون ان کی کوئی پکڑ نہیں کرتا۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ یا تو قانون سے بالاتر ہوتی ہیں، یا قانون ان کے پنجوں کے اندر ہوتے ہیں، یا قانون سے وہ بچ نکلتے ہیں پیسے کے بلبوتے پر اور کاروبار کے بلبوتے پر، یا پھر اعلیٰ عہدے کی بنیاد پر۔ آج کتنے واقعات ایسے ہیں کہ مظلوم سکتا رہتا ہے، برکتا رہتا ہے، یتیم سر پھوٹتے رہتے ہیں، لیکن ان کا کوئی نقصان حال نہیں ہوتا۔ اس لیے عقل یہ چاہتی ہے کہ کوئی ایسا دن ہو کہ جہاں پر انصاف ہو، ظالم کو ظلم کا بدلہ ملے، مظلوم کو مظلومیت کا صلہ ملے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی ہزاروں مثالوں کو دے کر انسان کے لیے اللہ نے ایک جزا و سزا کا دن مقرر کر دیا ہے جس کو حشر کہتے ہیں۔ اور پھر یہ یاد رکھنے، اللہ فرماتے ہیں ان اللہ علی کل شیء قدیر، میں ہر چیز پر قادر ہوں۔ اسی انسان کو، اسی ذات نے انسان کو اور اس کائنات کو پہلی دفعہ بھی پیدا کیا، اور دوسری مرتبہ پھر پہلی مرتبہ پیدا کرنے سے زیادہ آسان ہے۔ جب کافروں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر اعتراض کیا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں کہ یہ انسانیت، یہ کائنات، یہ سارا کچھ مٹ جائے گا اور انسان اور یہ کائنات بالکل ختم ہو جائے گی، پھر اللہ اس کو دوبارہ پیدا کرے گا، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر جب یہ اعتراض ہوا تو قل یحییها الذی انشأها اول مرۃ وهو بكل خلق علیم الذی جعل لكم من الشجر الاخضر نارا۔ سورہ یاسین کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا جواب دے دیا، یہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہوں۔ اب دیکھیے بیٹا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج سے 1400 سال پہلے جو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیمات دیں، آج منوان وہ چیزیں ثابت ہو رہی ہیں۔ پہلے میں نے اس کی تشریح کی ہے، اب میں اس کی تھوڑی سی ریڈنگ کرتا ہوں۔ بیٹا آپ نے اپنی کتاب پر دھیان رکھنا ہے۔ دیکھیں عقیدہ آخرت کی عقلی توجہ، ہر شخص اس سوال کا جواب یہ جاننا چاہتا ہے کہ مرنے کے بعد ہم کہاں جاتے ہیں اور وہاں ہمارے ساتھ کیا صورت ہوگا، لیکن ہمارے پاس یہ بات جاننے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ یہ ہمارے تجربے اور مشاہدے سے بھی باہر ہے، اور کسی نے مرنے کے بعد ہمارے پاس واپس آ کر اس کا جواب بھی مہیا نہیں کیا، اس لیے کہ آج تک مرنے کے بعد کوئی واپس آیا ہی نہیں ہے، اور نہ ہی کوئی قبر کو دیکھ کر واپس آیا ہے، اور نہ ہی کسی کے اندر اتنی ہمت ہے کہ قبر میں لیٹ کر اس کے تجربات کو، اس کے مشاہدات کو دیکھے۔ امین اور سچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس کا یقینی علم اس دنیا کے خالق اور مالک کی طرف سے بھجوایا ہے، اور یہ ایک اطمینان بخش جواب ہے۔ اس سے مان لینا ہی عقل مندی ہے اور معقول بات بھی ہے۔ اللہ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھنے والا ہر شخص عقیدہ آخرت پر ایمان بھی رکھتا ہے، کیونکہ یہ عقیدہ ہمارے سچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ہم تک پہنچا ہے، اور آج تو علم اور عقل بھی اس کی تائید کر رہے ہیں۔ سائنسدان بھی اس بات پر متفق ہو چکے ہیں کہ ایک دن سورج یہ ٹھنڈا اور بے نور ہو جائے گا۔ میں نے قرآن آیات کی روشنی میں آپ کو بتایا ہے، سیارے ایک دوسرے سے ٹکرا جائیں گے، دنیا تباہ ہو جائے گی، انسان کے تمام اعمال کا ریکارڈ بھی اللہ کے یہاں محفوظ ہو رہا ہے۔ اس کے متعلق بھی میں نے آپ کو قرآن کی آیت بتائی ہے۔ اس بات کا سینسی ثبوت یہ ہے کہ آواز کی لہریں گرد و پیش کی چیزوں پر اپنا نقش چھوڑ جاتی ہیں۔ اب یہ بات کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حشر کے دن عدالت لگائے گا، بے مثال حق اور انصاف کے ساتھ ہمارے اچھے اور برے اعمال کی جزا اور سزا بھی دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر بے شمار واقعات، بے شمار مقامات پر ذکر کیا ہے کہ میں کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرتا، میں حق اور انصاف کے ساتھ اس کا بدلہ دیتا ہوں۔ عقل تو خود یہ چاہتی ہے کہ ایسا ہو۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اس دنیا میں کوئی شخص نیکی کرتا ہے اور اکثر اوقات اس کا مکمل اور صحیح فائدہ اسے حاصل نہیں ہوتا۔ ایک شخص برائی کرتا ہے اور اکثر حالات میں وہ ہر کسی کی سزا یا نقصان سے یا تو بالکل ہی بچ جاتا ہے، اور آج کل ایسا ہو بھی رہا ہے اور ہماری آنکھوں کے سامنے بھی ہو رہا ہے، یا اسے اس کی برائی کے مقابلے میں بہت معمولی سا نقصان اٹھانا پڑتا ہے، وہ پیسہ دے کر جان چھڑا لیتا ہے، عہدے کا غلط استعمال کر لیتا ہے، یا جناب والی دولت کا غلط استعمال کرتا ہے، کاروبار کا غلط استعمال کرتا ہے، یا اور ذریعے بہت استعمال کر لیتا ہے
جس سے انصاف کے تقاضے کسی طرح پورے نہیں ہوتے۔ آج دیکھیں قرآن بک رہا ہے عدالتوں کے اندر یا جناب والی باہر گلیوں کے اندر، یا قرآن اٹھایا جا رہا ہے جس کی وجہ سے جو سچا ہوتا ہے وہ جھوٹا بن جاتا ہے، اور جو جھوٹا ہوتا ہے وہ معاشرے کا مؤثر فرد بن جاتا ہے۔ ایسے ہزاروں مثال کو دیکھ کر عقل انسانی مطالبہ کرتی ہے کہ مکمل جزا اور سزا کا ایک دن ضرور ہونا چاہیے، اور پھر اللہ تعالیٰ اس پر قادر بھی ہیں۔ اسی نے کائنات اور انسان کو پہلی مرتبہ پیدا کیا، اور دوسری مرتبہ پیدا کرنا پہلی مرتبہ پیدا کرنے سے زیادہ آسان ہے۔ تو بیٹا آج کا یہ ہمارا جو سبق تھا یہ عقیدہ آخرت کی عقلی توجیہ تھی۔ پہلے دن ہم نے پڑھا تھا عقیدہ آخرت کے اجزاء۔ بیٹا اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو علم کے میدان کے اندر کامیابی عطا فرمائے۔ رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے، علم کے اندر، عمل کے اندر، اور رمضان المبارک کی بابرکت گھڑیوں سے فائدہ اٹھائیں، علم کو بھی حاصل کریں، عمل کے اندر بھی کامیابی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔